اس بات کا اظہار کیا تھا، ہم کو ان سے یقین ہے کہ دستور کے خلاف وہ کسی بھی بل کی اور اس بل کی کوئی حمایت نہیں کریں گے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ جمعیت علماء کسی سیاسی پارٹی کی طرح سیاسی نفع نقصان کی بات نہیں کرتی۔ وقف اللہ کی ملکیت ہے۔ ہمارے دستور نے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر طرح کے اوقاف کے تحفظ کی گارنٹی دے رکھا ہے۔ وہ وقف، وہ دان ایشور کے نام پر، اللہ کے نام پر، گاڈ کے نام پر، بھگوان کے نام پر، پرماتما کے نام پر کیا جاتا ہے۔ وہ حق ہے یتیم کا، غریب کا، بیوہ کا، انسان کی ملکیت سے نکل کے وہ اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ دلی کی، مرکز کی فرقہ پرست حکومت خدا کی ملکیت میں دخل دے رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں بچو، اللہ سے لڑنے سے بچو، گاڈ سے لڑنے سے بچو، ایشور سے لڑنے سے بچو۔ ہم قطعاً یہ وعدہ نہیں کرتے کہ اگر آپ نے امنڈمنٹ 2024 وقف بل میں سپورٹ کر دیا تو ہم آپ کی مخالفت کریں گے۔ ہم بالکل یہ نہیں کہتے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے اگر آپ نے حمایت واپس لے لیا اور بل کو رد کرنے میں ہمارا ساتھ دیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ مسئلہ ساتھ دینے کا، مخالفت کرنے کا نہیں ہے، یہ بڑی چھوٹی بات ہے۔ جمعیت علماء ایک دینی جماعت ہے، وہ مسلمانوں کے ووٹ کا سودا کبھی نہیں کرتی۔ ہم کسی حکمراں پارٹی سے نہیں کہتے ہم آپ کو ساتھ دیں گے، یا ہم کبھی نہیں ڈراتے کہ ہم آپ کی مخالفت کریں گے۔ ہم پورے عزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بل سنویدھان کے خلاف ہے۔ جو چیز سنویدھان کے خلاف ہے آپ کو اس کی مخالفت کرنا چاہیے، اسے مسترد کرنا چاہیے، اسے رد کرنا چاہیے۔ آپ جمعیت علماء کے موقف کو سمجھیں۔ اتنا بڑا ملک سنویدھان سے چلے گا، دستور سے چلے گا، آئین سے چلے گا۔ سنویدھان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، سیکولر بنایا ہے، مذہبی آزادی دی گئی ہے، لسانی آزادی دی گئی ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کسی ہندوستانی کے حق کو غصب کر لے۔ کوئی زمانہ رہا ہوگا اس ملک میں اکبر بادشاہ تھا، کوئی زمانہ رہا ہوگا شاہ جہاں بادشاہ تھا، کوئی زمانہ رہا ہوگا کوئی بادشاہ رہا ہوگا، کوئی نواب رہا ہوگا، کوئی آقا رہا ہوگا، کوئی راجہ رہا ہوگا۔ آج سنویدھان نے ہر ہندوستانی کو بادشاہ بنا دیا ہے، راجہ بنا دیا ہے، برابری کا حق دے رکھا ہے۔ ہمارے اوپر کوئی حکمراں نہیں ہے، ہم نے یہ سنویدھان خود اپنے اوپر لاگو کیا ہے۔ ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہم کو سنویدھان نے حق دیا ہے۔ اگر اپنے حقوق کو تلف کیے جا رہے ہیں، ہم پبلک مقام پہ اکٹھا ہو کے اپنا احتجاج درج کرائیں گے۔ یہ سنویدھان نے ہم کو حق دیا ہے۔ اگر سنویدھان بنوانا یہ جمعیت علماء کا کام ہے تو اس کو بچانا بھی جمعیت علماء کا کام ہے۔ جمعیت علماء مولانا ارشد مدنی آپ قدم بڑھاؤ، آپ قدم بڑھاؤ۔ جمعیت علماء قومی یکجہتی، تحفظ آئین، تحفظ آئین۔ جمعیت علماء ایک مرتبہ اپنے جھنڈوں کو لہرا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہماری آواز حکومت کے ایوانوں کانوں تک پہنچنا چاہیے۔ بیٹھ جاؤ، مجھے اور باتیں کہنی ہیں۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے کہ میں آپ کو جوش دلا رہا ہوں، ایک دینی جلسہ ہے، امیر الہند کی صدارت میں ہو رہا ہے، بڑی تعداد دیندار مسلمانوں کی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انگریزوں کے زمانے میں کسی کی جرات نہیں تھی کہ وہ ملک کی آزادی کی بات کرے۔ یہ ملک ہمارے بزرگوں نے آزاد کرایا، اس کو ہم نے سیکولر بنایا۔ آج سیکولرزم کو خطرہ ہے، آئین کو خطرہ ہے۔ کس سے خطرہ ہے؟ حکمراں پارٹیوں سے خطرہ ہے۔ کس سے خطرہ ہے؟ ہائی کورٹ کے جج سے خطرہ ہے۔ کس سے خطرہ ہے؟ وردی پہننے والوں سے خطرہ ہے۔ کس سے خطرہ ہے؟ بھگوا رنگ والوں سے خطرہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے دیش کا سپریم کورٹ کہہ رہا ہے، بلڈوزر کے فیصلے میں کہہ رہا ہے، موب لنچنگ کے فیصلے میں کہہ رہا ہے، لڑکیوں کے ساتھ تحفظ آئین، تحفظ آئین۔ صدر جمعیت علماء
मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं, सच्चाई को मानना पड़ता है, उसका जवाब नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आईन खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बिल्डोजर की कार्रवाई असंवैधानिक है, संविधान हमने बनाया है, धर्मनिरपेक्ष उसको हमने बनाया है, कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने दी है। आज जमीयत उलमा संविधान बचाएगी। इस तहफ्फुज़ आईन के मुताल्लिक एक तजवीज़ है जो पेश करेंगे आंध्रा व तेलंगाना के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती महमूद जुबैर साहब। वो तशरीफ ले आए और इसका मतन पढ़ करके सुनाएं। आप गौर से सुने। हम संविधान की हिफाजत की जंग को आखिर तक ले जाने के लिए तैयार हैं। कोई हमसे हमारा हक छीन नहीं सकता। एक वक्फ अमेंडमेंट का मसला नहीं है, हम संविधान के एक एक पत्ती की हिफाजत करेंगे, उसके खिलाफ किसी को नहीं करने देंगे।